روزنامہ خبریں۔ مسلم ممالک کا دباؤ رنگ لے آئی، ڈنمارک میں قرآن پاک کی برحرمتی غیر قانونی قرار دینے کا بل منظور۔ کامیابی پاکستان کا مقدر، غیر قانونی مقیم تارکین ملک کی معیشت پر بوجھ، خون کے آخری قطرے تک وطن کا دفاع کریں گے آرمی چیف۔ دشمن قوتوں کے عزائم کو جامع حکمت عملی سے ناکام بنایا جا رہا ہے، قوم کو مسلح افواج پر فخر، جنرل عاصم منیر۔ آرمی چیف کا دورہ پشاور، انسداد دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں کے دوران بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسران جوانوں سے ملاقات، بے مثال کارکردگی کو سراہا۔ نیب کی استدعا مسترد، عدالت کا العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ۔ فلیگ شپ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو بری کر دیا تھا، ایک ہی الزام پر الگ الگ ریفرنس دائر کیے جن میں ایک جیسا الزام تھا۔ وکیل امجد پرویز۔ انتخابی شیڈول چند روز میں دیا جائے گا، عوام اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ کا استعمال کریں، چیف الیکشن کمشنر۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف، ختمی انتخابی فہرست کی پرنٹنگ و ترسیل کا کام مکمل ہو چکا۔ سکندر سلطان راجہ۔ پڑھے لکھے نوجوان ملک کا مستقبل، تعلیم کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، انوار الحق کاکڑ۔ سرمایہ کاری کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں، تاجر برادری بیرون ملک مارکیٹ کو اپنا ہدف بنائے، 25 کمپنیوں میں ایوارڈ تقسیم۔ سابق ارکان اسمبلی سمیت درجنوں سیاسی شخصیات مسلم لیگ نون میں شامل، عوام کی ریف کے لیے ہمیشہ دیانتداری اور خلوص سے کام کیا، شہباز شریف۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے 5 سالہ نااہلی کو چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمشنر نے انتخابات سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی قدم اٹھایا، الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ فوزیہ صدیقی کا دوسرا دورہ امریکہ، ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے اختتام پر عافیہ جذباتی، واپس قید خانے نہیں، گھر جانا چاہتی ہوں، وکیل۔ احسان اقبال، دانیال عزیز کی لڑائی، نون لیگ کو بڑے سیاسی نقصانات کا خدشہ، سینئر رہنماؤں کے اختلافات سے پارٹی کو مختلف اضلاع میں مشکلات درپیش، دانیال قومی و صوبائی حلقوں میں ساتھیوں کے ناموں کا اعلان کر سکتے ہیں، ذرائع۔ لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کی آڈیو کی فورنزک کا حکم، تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی، ہائی کورٹ کی ہدایت۔ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کا معاملہ، صدارتی ریفرنس 11 سال بعد سماعت کے لیے مقرر۔ 12 دسمبر کو چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی ججز بینچ سماعت کرے گا۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں اب تک 6 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ بے گھر فلسطینیوں پر بمباری، 39 شہید، حماس حملے میں ہلاک اسرائیلی فوجی بھارت کا شہری نکلا۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 17,000 سے تجاوز، غزہ سے اسرائیلی فورس کے انخلاء سیکورٹی خلا پیدا کرے گا امریکہ۔ پرانے سیاستدانوں کو عوامی مسائل سے دلچسپی نہیں، ہمیں گالم گلوچ اور گیٹ نمبر 4 والی سیاست نہیں آتی، بلاول بھٹو۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں، غربت اور مہنگائی سے ہے، پرانے سیاستدان اناریات کی سیاست میں مصروف، سیاست کو ذاتی دشمنی تک پہنچا دیا۔ زرداری سے ملاقات، عبدالقدوس بزنجو پیپل پارٹی میں شامل۔ آئی ایم ایف پر زر مبادلہ ذخائر $3.6 ارب تک بڑھانے کی یقین دہانی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں $23.7 لاکھ کی کمی۔
سپر سٹار مارا خان شادی کے بعد لاٹھی پکڑ کر چلنے لگی، مداح پریشان۔ پیوٹن کو روس کا دوبارہ صدر نہیں بننا چاہیے، جو بائیڈن۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہر سیٹ پر الیکشن لڑیں گے، بابر ایوان۔ غیر قانونی تارکین کی بے دخلی، پاکستان فیصلہ واپس لے، ملالہ۔ پاک فوج کے جوان سوار محمد حسین شہید کا 52واں یوم شہادت 10 دسمبر کو منایا جائے گا۔ شیریں مزاری کا نام پی سی ایل سے نکال دیا گیا۔ منظور پشتین 7 روز جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سپریم کورٹ میں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت صدیقی کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر۔ اردن کی شہزادی 7 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئیں۔